अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, हुकूमत का एहतजाज को रोकने का प्लान। इस वक्त टीवी के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं। अली अमीन गंडापुर, बैशर गौर की मुलाकातों को बुनियाद बना करके ये बात फैलाई जा रही है ताकि लोगों में जो इस एहतजाज को लेकर के जज्बा है, जोश है, उसे कम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ फ़ौरन ही टेलीविज़न के ऊपर ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जिससे एहतजाज करने वालों को डराया जाए, लोगों को के अंदर खौफ पैदा किया जाए। यानी कि हुकूमत ने मोबाइल सर्विस के ऊपर, इंटरनेट सर्विस के ऊपर पाबंदी लगा देनी है 24 तारीख को। हुकूमत इस वक्त पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स के साथ सील कर रही है। अगर मुज़ाकरात हैं तो फिर ये क्या हो रहा है भाई? वज़ीर दाखिला साहब का बयान, जनाब शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे जो ऐसे एहतजाज के अंदर आएगा, हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बच्चों को असनाद नहीं देंगे। तो अगर मुज़ाकरात हो गए, ये क्या सीन है भाई? अब ये जो कंटेनर वाली गेम थी, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, वो भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये इस वक्त एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस तरह की कि मुज़ाकरात की खबरें चला करके, लोगों को डरा करके किसी तरह भी लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाए। हकीकत इसकी ये है कि इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। उन्होंने कहा अगर मैं जेल से बाहर भी आ गया 24 से पहले तो 24 तारीख को इस एहतजाज को खुद लीड करूंगा। यानी कि एहतजाज कैंसिल नहीं होगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। यानी कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना है, मैंडेट की वापसी है और उसके अलावा कैदियों की रिहाई है और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी जो है वो। तो जनाब अब एहतजाज जो है वो तो कैंसिल नहीं होना। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो आज तक मैंने इन 2 सालों में जितने भी एहतजाज हुए हैं इस शिद्दत के साथ नहीं देखी, इतने उरूज पे ये तैयारियां नहीं देखी। आज से पहले भी एहतजाज हुए, जलसे हुए, कॉल्स हुई, उसमें तो लोग शामिल ही नहीं होते थे। मैं अक्सर आपको बताता हूँ वीलॉग करके, कोई एमएनए एमपी तो शामिल ही नहीं होते। ये बुशरा बेगम ने जिस दिन से मुलाकात की पेशावर के अंदर अपने पार्टी रहनुमाओं से, और खान साहब का डायरेक्ट पैगाम ये दिया कि जो बंदा 5000 बंदे लेकर के नहीं आएगा जनाब उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जितने भी एमपी और एमएनए हैं उनकी बार बार फुटेजेस आ रही हैं, फेसबुक ट्विटर के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, हल्के में मुलाकातें हो रही हैं, पर्चे बांट रहे हैं, कैंपेन उरूज पर है तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहाँ तक कि जो मिसिंग लोग थे, यानी कि जो गायब लोग थे, रुपोश लोग थे तहरीक इंसाफ के, मियां असलम इकबाल साहब जो हैं लाहौर से, उनका वीडियो पैगाम, हमाद अजहर साहब का कल तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ जिसके अंदर मैं भी शामिल था, वर्चुअल जलसा था, इंटरनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा है। उसके अंदर जो लोग आए जिनके बयानात ख़वातीन के हवाले से, जो जेलें काट करके आई, खदीजा शाह और आलिया हमज़ा साहिबा, और जो ख़वातीन की जो सदर हैं कमल शोज़ब, ये ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस वक्त है कि ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में इसके अंदर शिरकत करनी है। यानी कि तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ उरूज पर हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है इसको रोकने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी फैसल वाउडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, कभी टीवी पे झूठी खबरें चला रही है, कभी मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। बहरहाल इसकी डिटेल में आगे जाकर के कुछ मजीद चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ इस वीलॉग में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस एहतजाज के हवाले से टेलीविज़न के ऊपर जो हुकूमती बयानिया है वो क्या है। आप राना सनाउल्लाह की अगर बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि इस वक्त जो अहमकाना मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के, यानी मैंडेट की वापसी, तो अगर हम मैंडेट की वापसी कर दें तो फिर तो इनको हुकूमत, ये तो हुकूमत में आ जाएंगे और हम तो फिर जेल चले जाएंगे। अब सुहेल वड़ाई साहब की देखें, इस तरह के एक्सपायर बुढ़े जो है ना, ये यकीन करें कि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह है। ये पिछले कि कई दहाइयों से टीवी की स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं, इनके पास माइक है, कैमरा है, इनके पास कलम है। इसी वजह से पाकिस्तान इस हाल के अंदर है। ये एक्सपायर बुढ़ों ने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये सच और हकायक लोगों को दिखाते तो आज शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ता। ये हर ताकतवर जर्नैल की कच्छों के नीचे जाकर के बढ़ जाते थे और इसी तरह के झूठ बकते थे लोगों के सामने। लोगों को हकायक का पता ही नहीं होता था क्योंकि टेलीविजन की स्क्रीनें तो इनके पास थी, अखबार के सफ़े तो इनके पास थे, सोशल मीडिया तो अब आ रहा है, लोगों को हकायक तो पता चले। अब बुढ़ा क्या लिखता है ये देखें जरा। कहते हैं पीटीआई के मुतालिबात अहमकाना हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब है कि हुकूमत पैक हो जाए और फौज ने जो सब कुछ किया है वो वापस हो जाए। वो तो कोई भी नहीं करेगा। अब ये बुढ़ा इस बात को अहमकाना कह रहा हूं, खुद मान रहा है कि मैंडेट अगर वापस कर दिया तो फिर हुकूमत चली जाएगी। यानी कि इलेक्शन चोरी हुआ है, डाका डला है। वो तो ये नहीं कह रहे हमें हुकूमत दो, वो ये भी नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ वाले इसे हुकूमत घर भेजो, वो कह रहे हैं हमें हमारा मैंडेट दो, जो सीटें हम जीते हमें दो। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया, सीटें वापस दे दी इनकी जीती हुई, तो फिर तो हुकूमत घर चली जाएगी। तो अब तो जाए ना, यही तो मसला है। जहेज में तो नहीं लेके आ रहा था ना शहबाज शरीफ इस पाकिस्तान को, मालिक तो नहीं है इसका, अवाम मालिक है, वो जाए ना घर को। और राना सनाउल्लाह उसका बयान देखें, वो भी मान रहा है इस बात को कि अगर हमने मैंडेट वापस कर दिया हम जेल के अंदर। तो भाई ये मुजरिम सरेआम टेलीविजन के ऊपर बैठ करके अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं। ये इस पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये बाबे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी थे, ये नहज है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ आप देखें जरा इनकी जो कोशिशें हैं,
اس احتجاج کو روکنے کے لیے. تحریک انصاف کی ایک وہاں پہ عہدیدار ہے ناروال کے اندر, وہ ان کو مار دیا پولیس کی طرف سے اینٹ مار کے. اب ان کی کوشش تھی کہ وہ احتجاج میں شامل ہوں, کچھ لوگوں کو جمع کریں اپنے گاؤں محلے کے اندر. وہ کیمپین کر رہے تھے لوگوں کو جمع کرنے کی, خان صاحب کی کال کے اوپر. پولیس گئی ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور وہ بھاگ رہے تھے, اپنی جان بچاتے ہوئے چھت سے گرے اور شہید ہو گئے. پولیس نے اس بات کو مانا, اقرار کیا. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. میں شرمندہ یار, میں شرمندہ یار. اب یہ جو بھائی شہید ہوئے جن کو پولیس نے گھر میں چھاپا مار کے دوڑا, چھت سے گرے اور شہید ہو گئے, ان کا نام ہے ناروال میں 24 نومبر کے احتجاج پر پی ٹی آئی ورکر یاسر ملہی کے گھر پنجاب پولیس نے غیر قانونی چھاپا مارا. گرفتاری سے بچنے کے لیے یاسر ملہی چھت سے گر کر شہید ہو گئے. اس ناحق خون کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی, شہباز شریف, مریم نواز ہیں. قاسم سوری یہ ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں. اب ان کے ایک بیٹے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اس ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ میرا باپ اپنی جان بچانے کے لیے ان سے بھاگ رہا تھا اور اس کا پاؤں کہیں پہ پھنسا اور انہوں نے پیچھے سے اینٹ مار کے میرے باپ کو گرا کے مار دیا. چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں آپ. ہمارے دروازے کو میرے بابا بھاگے ہیں, پیچھے ملازم بھاگے ہیں, میرے بابا کا کہیں پاؤں مار گیا, انہوں نے اوپر سے اتنی بیڑی میرے بابا کو اینٹ ماری ہے. یہ اس وقت پنجاب پولیس, پنجاب کی حکومت. دوسری طرف ایک اور خبر قاسم سوری صاحب نے ہی شیئر کی ہے. پی ٹی آئی امیدوار NA-153 ڈاکٹر ریاض حسین کے گھر پہ گزشتہ شب پولیس کا غیر قانونی چھاپا. پولیس نے گھر کی خواتین پر بدترین تشدد کیا اور ڈاکٹر ریاض حسین کی بیٹی کی انگلیاں توڑ دیں. ساتھ انہوں نے ویڈیو اٹیچ کی ہے. کاپی رائٹ اس کے اندر آ جائے گا کیونکہ اس طرح کے ساؤنڈ اس ویڈیو کے اندر ہیں, میں چلا نہیں پاؤں گا. اس ویڈیو میں آوازیں سنی جا سکتی ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کس طرح گھر میں گھس کے بہنوں بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے, ان کو مار رہی ہے. میں ڈاکٹر ریاض لال صاحب کی بیٹی بات کر رہی ہوں. پولیس رات کے اس ٹائم ہمارے گھر میں داخل ہوئے, ہمارے گھر کی دیواریں پھیلا کے ہمارے گھر میں آئے. ہم لوگ یہاں پر ایک محفوظ مقام پہ جلال پور میں پولیس ہمارے گھر کے آئے, پولیس کا ڈالا تھا. ایسے جو نے میری والدہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی, گھر کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا اور ڈاکٹر صاحب کو زبردستی اس طرح سے ٹریٹمنٹ دیا جیسے ہم کوئی قاتل ہے. ہم نے کسی کا قتل کیا, ہم کو بغیر, آپ سب بڑے ہمت والے لوگ ہیں پر معذرت ہم لوگ اتنے ہمت والے نہیں ہیں. کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی جس طرح وہ میرے والد صاحب کو لے کر گئے. مجھے جوتی کے الٹے کپڑوں کو اس طرح کیا, ان کی ساتھ جیسے میں اسٹریٹ کیا, جو بھی ان کے ساتھ کیا, ناقابل برداشت ہے. تو ان سارے جرائم کی FIR جو ہے وہ پولیس کا, وہ جو IG ہے پنجاب کا, اس کے اوپر درج ہونی چاہیے. مریم نواز کے اوپر درج ہونی چاہیے. ان تمام لوگوں کو, محسن نقوی کے اوپر درج ہونی چاہیے. انصاف کا یہ تقاضا ہے. یہ چیزیں کر رہی ہے. دوسری طرف اسلام آباد کو کنٹینرز کے ساتھ انہوں نے بند کر دیا. اور ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ حکومت نے خود ہی ایک ایسا کنٹینر رکھ دیا ڈی چوک میں لا کر کے, جس میں بڑے بڑے الفاظ میں کالے لفظوں میں لکھا ہوا ہے عمران خان زندہ باد, قیدی نمبر 804 زندہ باد, اور قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لانتیں لکھی ہوئی ہیں, قاضی تجھ پہ لعنت, اس کنٹینر کے اوپر لکھا ہوا. تو ان بے وقوفوں نے ڈی چوک کے اندر آ کر کے وہ لگا دیا. اور پھر اس کے بعد جیسے ان کو پتا چلا کہ یہ کیا کانڈ ہو گیا ہم سے, جب ویڈیوز اس کی آنا سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی, تو پھر انہوں نے کرین بھیج کر کے اس کنٹینر کو وہاں سے اٹھانے لگے. بڑی سی کرین ہے, 2 مزدور ہیں, 4 اوپر چڑھے ہوئے ہیں, رسیاں ڈال رہے ہیں, کنٹینر کو اٹھا رہے ہیں. کس کو اٹھا کر کے لے کے جاؤ, اس کے اوپر عمران خان زندہ باد لکھا ہوا ہے. اب جاہلو, احمقو, الوو, 15 روپے کا وہ لے کے آتے نا چھوٹا سا پینٹ, کسی کہیں سے بھی کوئی چھوٹا سی ڈبی, اس میں چھوٹا سا کپڑا ڈال کے تو اوپر لیپ دیتے تو ختم ہو جاتا. وہ اسپرے پینٹ ہوتا ہے 200-400 روپے کا, وہ آ کے مار رہے تھے کرین لے کر کے. یہ حکومت ہے, یہ انتظامیہ ہے, یہ لوگ ہیں, ان کے ہاتھ پاکستان ہے انفارچونیٹلی. بہرحال آخر میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا, آرمی چیف صاحب نے ایک بیان دیا ہے. سیاست.pk نے یہ پوسٹر شیئر کیا ہے. آرمی چیف نے پاکستانیوں سے کہا, آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں, عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے. صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ پاکستانی ہی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں, اور اوورسیز اگر اپنا پیسہ لے کر کے پاکستان آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. اگر میرے پاس پیسے آ جائیں, جو کہ نہیں ہے, تو میں پاکستان پیسے لے کر کے جاتے ہوئے سب سے پہلے کیا سوچوں گا کہ میں پاکستان پیسے لے جاؤں گا, لیکن زرداری میرا وہی پیسہ ایان علی کے ذریعے دبئی بیچ دے گا. تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں نا, ان کو سب سے بڑا خوف ہی یہ ہے کہ ان کے پیسے کی حفاظت کون کرے گا پاکستان کے اندر. نواز شریف وہ پیسہ لوٹ کر کے برطانیہ لے کر کے چلا جائے گا. اس وقت جو آپ کا وزیر داخلہ ہے نا, جو پنڈی والے راستے سے آیا ہے, ووٹ نہیں, الیکشن نہیں لڑا اس نے, بس اس کو کوئی لے آیا ہے, وزیر داخلہ اس کو بنا دیا. یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ خود کہتا ہے, اس حکومت کا وہ کہتا ہے وہ تو اس کی مہربانی ہے, اس نے وزیر اعظم بننے کا نہیں کہا, ورنہ اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا. نان الیکٹڈ آدمی, اس کی بیوی کی 500 ملین کی جائیداد دبئی کے اندر نکلی ہے.
تو میں پیسہ پاکستان لے کے آؤں, یہ میرا پیسہ لے کر کے باہر چلے جائیں گے. ہیں جی, وہ کچے کے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں وہاں پہ, ان کو پتا چلا اس بندے کے پاس پیسے ابھی باہر سے آیا, لے جائیں گے مجھے یار, باندھ دیں گے کسی شاتوت کے ساتھ, وہ لے لیں گے سارا پیسہ, منی لانڈرنگ کر لیں گے میرے پیسے سے. کوئی بھی بڑا ڈی پی او صاحب کو, بڑا افسر, اس کو پتا چلا ہے اس آدمی کے پاس پیسے ہیں, باہر سے آیا, امریکہ سے دولت لے کے آیا, اس نے 4 نیب والے میرے گھر بھیجنے, اگلے دن مجھے ہتھ کڑی لگا کر کے جیل میں ڈال دیں گے, مجھے کہیں گے حساب بتاؤ جناب. اب میں کیا بتاؤں گا, میں ادھر اوپر سے راہ چلا کر کے میں نے پیسہ کمایا تھا, یہ بنایا تھا. اب لے لیں گے نا بھائی, لے لیں گے, میں کیا کر لوں گا کسی کا. اب ملک کے اندر قانون ہی نہیں ہے, ملک کے اندر انصاف بھی نہیں ہے, لوگوں کو اپنے پیسے کی گارنٹی ہی کوئی نہیں ہے. جس بندے کے پاس پاکستان میں اس وقت پیسہ ہے نا, کما لیتا ہے, کاروبار کر لیتا ہے, وہ اچھی اسکیم لگا لیتا ہے بزنس کے اندر, شاپ مائنڈ بندہ ہے, اس نے 2-4 سالوں میں بڑا پیسہ بنا لیا ہے جی, منڈی میں دکان کھولی, بڑا سودا بکا اس کا. اس کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس ملک سے پیسہ کیسے باہر نکالو, سب سے بڑی ٹینشن کہ پیسہ کیسے باہر لے کر کے جاؤں, کیونکہ اس کے پتہ چور, لٹیرے, ڈاکو, بدماشیا کا راج ہے یہاں پہ, کبھی بھی کسی کی نظر پڑی چھین لیں گے پیسے میرے سے, لوٹ لیں گے مجھے, کوئی بھی کیس بنا کر کے اندر ڈال دیں گے. اب تو قانون بن گیا, ایجنسیاں جیسے چاہیں 3 مہینے تک بغیر کسی وارنٹ, بغیر کسی اجازت, عدالت کی اجازت کی لے کر کے جا سکتی ہیں. تو مجھے بتاؤ کون روکے گا مجھے, کوئی اٹھا کر کے لے جائے آ کر کے, تو ہیں کوئی طاقتور آدمی, کوئی بڑا افسر آ کے مجھے اٹھا کے لے جائے تو کون پوچھ سکتا ہے. یہ تو قانون ہے پاکستان میں کہ 3 مہینے تک کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور 90 دنوں میں میرے پیسے تو کیا, میں پڑوسیوں کے پیسے بھی انہیں کہوں گا دے دو یار. یہ حال ہے پاکستان کے اندر. تو کوئی کیوں اوورسیز پاکستان انویسٹ کرے گا, یہ بڑا سوال ہے. یعنی کہ ہم اپنا پیسہ لے کر کے ادھر آئے ہیں, اور یہ سارے جتنے بھی بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے ملک میں, یہ باہر جا کے پاپا جونز بنائے امریکہ میں, یہ کینیڈا میں جائیدادیں خریدیں, یہ بیلجیم میں, آسٹریلیا میں جزیرے خریدیں, آصف زرداری برج دبئی کے اندر وہاں پام جمیرہ میں اپنے ولے خریدے, میاں کا لڑکا وہاں برطانیہ میں ایون فیلڈ کے اندر اپنے بڑے بڑے فلیٹ خریدے. اب میں بیچارہ یہاں مزدوریاں گھر گھر کے پیسے پاکستان لے کر کے جاؤں. قانون بنائیے اپنے ملک کے اندر, رول آف لا لے کر کے آئیے, انصاف کا قیام کیجیے. کوئی پاکستانی اپنی مرضی اور خوشی سے دیار غیر میں نہیں آتا, وہ مجبوری سے آتا ہے. وہ ضرور پاکستان واپس جائے گا اور اپنے پیسے کو وہاں پر انویسٹ کرے گا. بہرحال اس وقت سچویشن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت محمد علی خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 دن اب بھی آپ کے پاس ہیں اور عمران خان صاحب کو آپ باہر نکال دیں جیل سے تو معاملات آپ کے ساتھ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک کیس میں کل ضمانت ملی, اور اس کے بعد فوراً دوسرا کیس بھی بنا دیا حکومت نے. کسی نہ کسی طریقے سے اب عمران خان صاحب کو انصاف بھی مل رہا ہے عدالتوں سے, لیکن دوسری طرف سے عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کی سازشیں اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. حکومت ایک طرف جھوٹی خبریں چلا رہی ہے مذاکرات کی, دوسری طرف حکومت لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈی چوک نہ آئیں. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, بڑی جلدی چیزیں کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.